الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. جزاکاللہ خیرن. آپ سن رہے تھے محمد یوسف کی آواز میں اللہ تعالیٰ کا بابرکت کلام سورہ الماعون کی تلاوت. یہاں پہ السلام علیکم، میں ہوں سدرا اقبال اور ہمیشہ کی طرح آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں باران رحمت میں. اللہ تعالیٰ کا یہ بابرکت مہینہ جو افضل ترین ہے اور دل میں ہمارے ایک چھوٹی سی اس وقت رنجش بھی موجود ہے کہ یہ ہم سے بہت ہی جلد رخصت ہونے والا ہے، اور یقیناً ہم میں سے کئی لوگوں نے عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کر کے اس میں لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کی ہوگی. لیکن آج جن آیات کا آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ معمولی چیزوں کے حوالے سے، یعنی بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں ایسے ہوتی ہیں جس کو وہ حقیر یا معمولی یا کمتر سمجھتا ہے، اور خصوصاً جہاں انسان کی ورتھ ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے وہ ویلتھ سے یا پھر پاور سے ڈیفائن ہوتی ہے، تو وہ لوگ جن کے پاس زیادہ وسائل موجود نہیں ہیں، اثر و رسوخ موجود نہیں ہیں، ہم ان کو اپنے سے کم سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر ہمارے معاشروں میں، حالانکہ ہمارا دین اسلام اس کی تردید کرتا ہے، بار بار ترغیب دی ہے بہتری کی، ایکوالٹی کی، دین اسلام بار بار کہتا ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جنگل کا سا قانون ہمارے ارد گرد موجود ہے، جس کا جتنا اثر و رسوخ اتنی ہی اس کی ایکسس ہوتی ہے ٹورڈز ہیلتھ کیئر، ٹورڈز ایجوکیشن، یہاں تک کہ انصاف کے لیے بھی ہمیں کبھی کبھار اپنی جیب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ بالخصوص ذکر کرتا ہے یتیموں کا اور مساکین کا، یعنی وہ لوگ جو شاید اثر و رسوخ میں کم تر ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. ایسے بچوں کو دھتکارا جاتا ہے، ان کو بہترین وسائل نہیں دیے جاتے، قدم قدم پہ شاید ہم ان کو احساس دلاتے ہیں کہ وہ ہم سے کمتر ہیں یا ان کے پاس کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو ان کی ڈھال بن سکے. حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تم کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہو تو تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے اس کے بال آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ نیکیاں اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو قریبی رشتہ دار ہی، خون کے رشتے ہی ایسے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کا حق مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یقیناً یہ بہت بڑا عذاب والا فعل ہے. اسی کا ذکر سورہ الماعون میں کیا گیا، جہاں انسان اپنی معمولی چیزوں پہ ایک دوسرے سے لڑتا ہے. کبھی کبھار آپ دیکھیں بہن بھائیوں میں اگر گھر میں لڑائی ہو جائے تو مجھے یاد ہے کہ اکثر جب ہم نے اس سورہ کو پڑھا تھا اور یہ ہمارے اسلامیات کے نصاب میں شامل تھی اور اس کی تفسیر جب ہم پڑھتے تھے تو اکثر ایک دوسرے کو اس کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ چھوٹی سی معمولی سی چیز ہے، تم اپنے پین کے اوپر، شارپنر کے اوپر، اپنے کسی ڈریس کے اوپر ہم سے لڑ رہے ہو. لیکن واقعی مومن کی نشانی یہی بتائی جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو شیئر کرنا جانتا ہے، دوسروں کے ساتھ ان کو بانٹتا ہے. اور خصوصاً یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ کئی دفعہ یہ بات کی گئی، لیکن آج میں اس کو پھر دہرانا چاہوں گی کہ جب آپ یتیموں کا ذکر ہوتا ہے، مساکین کا ذکر ہوتا ہے، یا وہ جو اثر و رسوخ میں ہم سے تھوڑے کم ہیں، تو یقیناً وہاں پہ بھی یہ بات آتی ہے کہ ان بچوں کو وہ دیجئے جو ان کا حق ہے.
اور خاص طور پہ یہ بات بھی کہ جب آپ ان کی افزائش کرتے ہیں, جب آپ ان کو نرچر کرتے ہیں, آپ ان میں بھی یہ چیز کو ایک طرح سے ان بلڈ کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دینا سیکھیں. اور یقیناً یہی ایک اسلامی معاشرے کی, کسی بھی زندہ اور جاوید معاشرے کی نشانی ہوتی ہے, جہاں سب کا حق ان کو ملے. اور یقیناً آج کے اس موقع پہ یہ کہنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے ایگو یا اپنے غرور میں آ جاتے ہیں. جب ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے, یہ استطاعت دی, یہ بھول جاتے ہیں. صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا اپر ہینڈ ہے بیکاز ہم دینے والا ہاتھ ہیں. اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگر آپ چیزوں کو شیئر کرنا سیکھیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں دینے میں آپ امتیاز برتتے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ میں ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ کس طرح ایک عام آدمی کو آپ نے کوئی چیز دی اور اپنے گھر والوں کے لیے وہی چیز پسند نہیں کی. ایک دفعہ پھر حدیث مبارکہ کا حوالہ دینا چاہوں گی, جس کے بعد ہم بریک کی طرف بڑھیں گے, کہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کا انتخاب کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو. یعنی یہ تفریق بھی مت کرو کہ اپنے لیے کچھ زیادہ بہتر چیز پسند کی, دوسرے کے لیے کچھ کم تر. اسی تھاٹ کے ساتھ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے, اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرائیں گے, ثنا خوانی بھی ہوگی, آج کی ریسیپی بھی ہوگی, اور آج کے ٹاپک پہ ان سے گفتگو بھی کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے باران رحمت. اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, اور یقیناً ہم آج کے دن جو ہم اپنا پروگرام آگے لے کے بڑھ رہے ہیں اس میں بچوں کا ہی ذکر کریں گے. پروگرام کی شروعات سورہ الماؤن کی آیات سے کی, تو یہ بتاتے چلیں کہ یقیناً یہ بہت اہم ہے کہ جس معاشرے میں بچے جس کی فاؤنڈیشن ہے ان کے ساتھ کیا رویہ کیا جاتا ہے. ہمارے ارد گرد جس طرح ہم بچوں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں, جس طرح ہمارا برتاؤ ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو رسپیکٹ دینا ہی نہیں چاہتے. سیلف رسپیکٹ کا, انا کا کانسیپٹ ان کے پاس بہت دیر میں آتا ہے, اور اس وقت تک ہم ان کی انا کو مجروح کرتے رہتے ہیں, ان سے سوال کرنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں. اس کے علاوہ آئے دن جو ہیڈ لائنز ہماری نظر سے گزرتی ہیں, کبھی بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اگر وہ پروٹیکٹڈ انوائرمنٹس میں بھی ہیں تو جو رویہ ان کے ساتھ گھروں میں اور اسکولوں میں ہوتا ہے, جہاں جسمانی تشدد سے لے کر ذہنی دباؤ تک ہر طرح کے ایشوز سے وہ گزر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر کردار سازی کی بات کی جائے, اپنے حقوق سے آگہی کی بات کی جائے, بہتر پیرنٹنگ پریکٹسز کی بات کی جائے, اس طرح کا کوئی کانٹینٹ آپ کو مین سٹریم ٹیلی ویژن پہ نہیں ملتا. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم سیرت طیبہ کی طرف دیکھتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برتاؤ, ان کے رویے, ان کی احادیث کی طرف نظر ڈالتے ہیں, تو بچوں سے بہت ہی زیادہ احترام اور شفقت کا رشتہ نبھانے کی بات کی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے. یقیناً جب ان کے ارد گرد گزرتے تھے بچے تو وہ تبسم فرماتے تھے. اور ہم سب کو جانتے ہیں کہ جب ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو انہی بچوں نے بہت ہی محبت اور خلوص اور احترام کے ساتھ ڈف بجا کر ان کا استقبال کیا. تو یہی وہ شفقت تھی, ایک بہت ہی شفیق روپ میں وہ ان کو دیکھتے تھے. اگر ان کے پاس کوئی بھی چیز ہوتی تھی, بچے شرارت کرتے تھے, تو ہمیشہ مسکرا کر ان کو ایک طرح سے انکریج کرتے تھے کہ یہ بچپنا ہی تو ہے. آج کے معاشرے میں کیا ہم بچوں کو یہ لیوے دیتے ہیں؟ خصوصاً اگر آپ مساجد کی طرف نظر ڈالیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسلامی معاشرہ یقیناً خطرے میں ہے جہاں آپ کو بچوں کی آوازیں نہیں آتی, کیونکہ یہی تو وہ ننھے نمازی ہیں جن کو آگے والے دور کے لیے آپ نے تیار کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بہت اشتیاق سے جب مسجد میں پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بزرگ ان کو پہلی صف سے دھکیل کر پیچھے کی طرف بھیج دیتے ہیں, حالانکہ وہ خود لیٹ آئے ہوتے ہیں. تو یہ وہ پریکٹسز ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, جہاں سے آپ انیشیٹو کو, سوال کرنے کو, بچوں کی معصومیت اور ان کے تجسس کو ایک طرح سے بالکل ختم کر دیتے ہیں. یہی ہے جی ہمارا آج کا ٹاپک, اور اسی حوالے سے ایک ایسی آرگنائزیشن جو بچوں کی صحت کے حوالے سے بہت کام کر رہی ہے, ان کی ٹیم کو بھی ہم نے یہاں پہ مدعو کیا ہے. سب سے پہلے آپ کا ان سے تعارف کراتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن ربانی صاحب, آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں تابش شہزاد, یو بوتھ ممبرز آف دا چائلڈ لائف فاؤنڈیشن. بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کا. آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں نازیہ علی. نازیہ از اے موٹیویشنل اسپیکر, اور جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ پیرنٹنگ اور بچوں اور پیرنٹس کے بیچ میں جو ایک خلیج بڑھتا چلا جا رہا ہے, there's a vacuum, there's a gap, اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے, وہ اس پہ بات کریں گی. بہت بہت شکریہ نازیہ فار بینگ ہے. اس کے علاوہ جو باقی میرے ریگولر
ریگولر ساتھی میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں, آئیے ان سے بھی آپ کا تعارف کراتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف عائشہ, بہت ہی خوبصورت گلابی جوڑے میں. وعلیکم السلام. کیا بنانے لگی ہیں آج عائشہ؟ آج افغانی چکن کڑھائی بناؤں گی اور اسٹرابری بنانا شیک. اچھا, تبھی آپ نے پنک پہنا ہے, آپ نے اسٹرابری کے ساتھ میچنگ کی ہوئی ہے. جی بالکل, زبردست. اسٹرابری بنانا شیک اس سیزن میں اسٹرابری نہیں ہے, میں اسٹرابری آئس کریم کا استعمال کروں گی. اچھا, بچوں کے یعنی وہ جو سب کو ڈانٹ پڑی ہوتی ہے نا, وہ آئس کریم جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا, فریزر کے ایک کونے میں پڑی ہے, تو آج اس کا ملک شیک بنا لیا جائے. زبردست. جی آپ کے پاس آئیں گے تھوڑی دیر میں ریسیپی کے ساتھ. اس کے علاوہ جی سکندر قادری بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ثنا خوانی کے, نعت خوانی کا آج اعزاز ان کو ملے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کا. احسن صاحب, سب سے پہلے گفتگو کا آغاز اگر آپ سے کروں, آئی وانٹ ٹو نو اے لٹل مور اباؤٹ چائلڈ لائف بفور وی گو ان ٹو بچوں کے حقوق اسلامی معاشرے میں. مجھے جو پتا ہے کہ یہ فاؤنڈیشن 5 گورنمنٹ ہسپتالوں کے ساتھ کام کرتی ہے, آپ لائیو مانیٹرنگ کرتے ہیں, اینڈ دس obviously because it's a government hospital it is serving the underserved, the lowest of the pyramid, جہاں پہ لوگ سب سے زیادہ, ظاہر سی بات ہے بچے ہر گھر میں بیمار پڑتے ہیں اور ان کو ایک میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے. سو واٹ ادر ایریاز آر یو فوکسنگ آن, اور ان پریکٹسز کا ابھی تک آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ جی بہت شکریہ سدرا فار انوائٹنگ اس. آپ کا بہت زبردست پروگرام ہے کیونکہ ہماری آدھی آبادی بچوں کی ہے. اگر ہم 21 کروڑ کی آبادی ہیں تو تقریباً 10 کروڑ ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 18 سال سے کم ہے. بے شک. اور اگر آپ انصاف کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ انصاف کی بدترین مثال صحت میں بے انصافی ہے. تو اگر امیر کے لیے اگر علاج اچھا ہے اور غریب کے لیے علاج برا ہے, تو یہ بے انصافی کی سب سے بری مثال. ایک ٹوٹتے ہوئے معاشرے کی نشانی ہے جہاں پہ آپ پھر ہر طرح کی برائی امیجن کر سکتے ہیں, ایک ڈیفریگمنٹیشن پریکٹس کر سکتے ہیں, اس کو آبزرو کر سکتے ہیں لٹرلی. تو ہم نے اسی چیز کو دیکھا کہ ہمارے ہاں اموات سب زیادہ کس چیز کی ہوتی ہیں. تو پاکستان میں دوسرے نمبر پر جو اموات ہیں وہ دل کے امراض کی ہیں. تقریباً سال میں 2.5 لاکھ لوگ دل کے امراض سے مر جاتے ہیں. لیکن جو نمبر 1 ہے وہ ہے 5 سال سے چھوٹے بچوں کی اموات, جو تقریباً 5 لاکھ ہیں سالانہ. 5 لاکھ بچے سالانہ ان کی موت واقع ہوتی ہے پاکستان میں, اونلی بیکاز آف انسفیشینٹ میڈیکل اٹینشن. ایکچولی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ بچے مرتے کیوں ہیں. کیونکہ ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ نمونیا سے اور ڈائریا سے مرتے ہیں. اگر آپ پبلک ہیلتھ کے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہی کہیں گے یہ خراب پانی اور ویکسینیشن نہ ہونے سے مرتے ہیں. لیکن آپ ان غریب بچوں کے ماں باپ سے پوچھیں گے تو یہ کہتے ہیں یہ معاشرے کی بے حسی سے مرتے ہیں, کیونکہ ان بچوں کو کوئی اپنا بچہ نہیں سمجھتا, کیونکہ ان کا علاج بہت آسان ہے اور بہت سمپل ہے. تو یہ جو 5 لاکھ اموات ہیں, یونیسیف کہتا ہے 80% اس میں سے پریونٹیبل ہے. ان ادر ورڈز جیسے ہم پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں اور اکثر لوگ بتاتے تھے کہ جی فلو ہوا اور ایک میجر پورشن آف دا پاپولیشن واز وائپڈ آؤٹ, اور آج آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ صرف نزلے سے لوگ کیسے مر سکتے ہیں. اگر آپ ان اموات کا بھی جس طرح یہاں پہ تجزیہ کیا گیا, انالیسز آپ کریں تو آپ کو نظر آئے گا 80% آف دیز لائیوز بلا وجہ ان کا ضیاع ہوا ہے. اور اگین قرآن مجید میں جیسے کہا جاتا ہے جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا. تو آپ سوچیں کہ کتنی بے قدری ہے اس معاشرے میں. یقیناً پوری دنیا میں جب پاپولیشن کا ذکر ہوتا ہے, یورپین ممالک میں آبادی گھٹ رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ینگ بلڈ آئے, اور ہم ہیں کہ ہم ان کو بالکل ہی اگنور کیے ہوئے. تابش ایز اے وومن وین یو ورکنگ ان دس فیلڈ اینڈ آئی ایم شیور کہ یو نو اٹ اسٹرائکس یو ان اے ڈفرنٹ فیشن, آپ کا کیا تجزیہ ہے آپ جب دیکھتی ہیں لوگوں کو, خلق خدا کو اس طرح مشکلوں میں, آزمائشوں میں؟ دیکھیں, جب میں شروع میں آئی تھی تب تو مجھے بہت مشکل ہوئی تھی اس چیز کو ایبزارب اور ایکسیپٹ کرنے میں کہ یہ ہمارا معاشرہ آج بھی, یہ ہمارے ذہنیت میں ہوتا ہے نا کہ یہ ایج اولڈ پرابلمز ہیں کہ لیک آف ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر یا بیسک دوائیاں نہیں ہیں, لیکن یہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں اینڈ ویری مچ کلوز ٹو آور ہاؤسز اینڈ ویری مچ کلوز ٹو آور سیلوز. جیسے فار ایگزامپل ایک غریب غریب آدمی کے بچے کو اگر رات میں تیز بخار ہے اور اس کو جھٹکے پڑ رہے ہیں رات کے 3 بجے, تو وہ صبح ہونے کا ویٹ کرے گا کہ 8 بجے او پی ڈی کھلے گی, پھر وہ لائن میں کھڑا ہوگا, اس کو 3 گھنٹے لائن میں کھڑا کرنا پڑے گا, پرچی ملے گی, دھوپ میں 3 گھنٹے لائن میں کھڑا ہوگا بچے کو لے کے, چانسز ہیں کہ اس کے بچے کی وہیں اور مزید کمپلیکیشن ہو جائے گی, آپ کو ہی پاسز آؤٹ ہوتا ہے, بہت دفعہ ہوتا ہے. تو پرابلم ہے افورڈیبل ایکسیسیبل کوالٹی ہیلتھ کیئر کی. پرابلم ایک بہت حد تک معاشرے کی بے حسی ہے, بٹ ماں باپ تو بے حس نہیں ہو سکتے نا. ماں باپ تو چاہیں گے کہ ہمارے بچے کو
بہترین ہیلتھ کیئر ملے اور میرا بچہ کئی بس دفعہ آپ فوراً دیکھیں جو بیچارے جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے وہ بائکس پہ رکشے پہ اپنے چھوٹے سے بچے کو جو بیمار ہے جگہ جگہ لیے گھومتے ہیں ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ میں. اور یقیناً یہ میرے خیال میں یہ تو ان کا حال ہے جن والدین کے پاس وسائل نہیں ہے لیکن ان کے پاس یہ دل یہ ممتا یا وہ ایٹ لیسٹ دیٹ فیلنگ از دیر. اب ذرا اس سے بھی نیچے آ جائیے جو بچے بیچارے یتیم ہیں اگر معاشرے میں اور وہ اس سیگمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں ان کا تو ویسے ہی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. سو ویئر ول دا اسٹیٹ اسٹیپ ان؟ آسیہ آپ کے ارد گرد جو لوگ آپ دیکھتی ہیں اس ایشو میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ سدرا بالکل ابھی جب یہ بات ہو رہی تھی تو اس پر میں یہی کہوں گی کہ میں اندر سے بہت ایموشنل ہو جاتی ہوں اس چیز پہ. وہ اس لیے کہ میں نے بہت سارے ہمارے پاکستان کی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں تک این جی اوز کافی جاتی ہیں کافی نہیں جاتی اور یہ بیماریوں کی وجہ سے جو بچوں کی اموات ہوتی ہیں تو اور کچھ بیماریاں خوراک کی کمی کی پانی کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. ان بچوں کے لیے میں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. تو جب میں جا کر ان کی مدرس کو دیکھتی تھی تو یعنی اگر آپ ماں ہیں ویسے بھی بچے کہا جاتا ہے نا ماں ہے. جس وقت آپ یہ سب بات کر رہی تھی تو اندر سے انسان اتنا ایموشنل ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے. تو میں نے ایسے ایسے کیسز دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ بچوں کے سر بڑے ہو جاتے ہیں پانی بھر جاتا ہے اور وہ ماں ہر حال میں وہ بچے اس طرح کے ہو جاتے ہیں لیکن ماں ہر حال میں چاہ رہی ہوتی ہے کسی طرح میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. تو آپ میں ایٹ لیسٹ سب کے لیے کہتی ہوں ہماری بہت ساری ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں ہوں این جی اوز ہوں کافی لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے سندھ میں بھی انٹیریئر میں بھی کراچی میں جا کر. لیکن خدا را آپ اگر آپ کی ریلیٹیوز میں آپ کے کہیں نیبرز میں کہیں پر بھی کسی بچے کو کوئی پرابلم ہے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ ایک اسٹیپ آگے لے کر جائیں. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم پازیٹیوٹی کی طرف دوبارہ لے کے آئیں ٹھیک ہے جی ہمارے معاشرے میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں کمیاں ہیں اور ہم سب کو احساس کی زیادہ ضرورت ہے. بٹ دین دیر آر آرگنائزیشنز جس طرح ابھی ہم چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی اگر بات کر رہے ہیں دے ہیو میڈ شیور کہ ایٹ لیسٹ 5 گورنمنٹ ہسپتال اس شہر کے بڑے ترین جو سب سے بڑے ہسپتال ہیں اس میں آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی اور ہیلتھ کیئر ملے اور اس کو یہ باقاعدہ مانیٹر کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ پارٹنرشپ کی ہے گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ تو آپ باقاعدہ بھی مجھے احسن دکھا رہے تھے کہ ان کو کیمرہ سے مانیٹر آپ لائیو مانیٹر کر سکتے ہیں. تو اگر کسی کی کوئی کمپلین ہو نیگلیجنس کی یا اس کو اٹینشن نہیں مل رہی تو آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ٹو میک شیور دیٹ ہیپنس. جی بالکل. بلکہ اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر بچہ جو آتا ہے اس کی ماں کا موبائل نمبر لیتے ہیں اور ڈسچارج ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر ان کو ایک ایس ایم ایس بھیجتے ہیں کہ مطمئن تھے تو 1 دبائیے مطمئن نہیں تھے تو 2 دبائیے تاکہ فیڈ بیک بھی ملے. اور جو 2 دبا کے کہتے ہیں مطمئن نہیں تھے اس کو پھر ہم کال کر کے پوچھتے ہیں کیا وجہ تھی تاکہ ہم اس کو امپروو کریں. اور میں بڑے ہمبلی اور فخر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے 64% امریکہ میں ایمرجنسی روم کا سیٹسفیکشن اور آج کراچی کے 5 سرکاری ہسپتالوں میں ایمرجنسی روم کا سیٹسفیکشن 76% ہے. اور اس کو میں ریٹ کرنا چاہوں گی سب کو یہ بتانا چاہوں گی کہ سرکاری ہسپتال میں جہاں پہ انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈ مانا جاتا ہے صرف 64% آپ کا مطمئن ہونے کا یا سیٹسفیکشن ریٹ ہوتا ہے اگر آپ انٹرنیشنلی ایمرجنسی میں جاتے ہیں. ان سرکاری ہسپتالوں میں 76% از دا سیٹسفیکشن ریٹ. دس از امیزنگ. ہاؤ ڈیڈ یو اچیو اٹ احسن صاحب؟ بہت آسانی سے اگر آپ کی ٹیم ایسی ہو جس کو پیشن ہو تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے. میں نے ذکر کیا کہ ڈیتھس ہوتی ہیں تو ہم نے اندازہ یہ لگایا کہ ایمرجنسی روم اگر حکومت کے ٹھیک ہو جائیں جہاں غریب آدمی آتا ہے تو آدھی اموات کم ہو سکتی ہیں. That is a very important point. احسن صاحب I would want you to elaborate on it. لیکن اس وقت ایک بریک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے. ہمارے معاشرے ہم فخر سے اسلامی معاشرہ کہتے ہیں وہاں پہ بچوں کے حقوق اور ہماری طرف سے ان کی طرف جو ہمارے فرائض ہیں اس پہ بات کی جا رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک and we'll be right back. باران رحمت میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بات ہم کر رہے ہیں بچوں کے حقوق کے حوالے سے. کسی بھی معاشرے کی باغ دوڑ آنے والی جنریشن نے سنبھالنی ہوتی ہے لیکن ایوری جنریشن ہیز دس رسپانسبلٹی کہ آپ کس طرح اس آنے والی نسل کو تیار کرتے ہیں, ان کے لیے آئیڈیلز کیا سیٹ کرتے ہیں, اس معاشرے کی ویلیوز کیا ہوتی ہیں. ہمارے ارد گرد جس طرح کی ناانصافی ہے کہیں نہ کہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کمپیشن ہم پریکٹس کرتے ہیں لیکن وہ ریسٹرکٹڈ کمپیشن ہوتا ہے. یعنی جب تک ہمارے لیے کمفرٹیبل ہے ہم دوسرے کا خیال
کرتے ہیں لیکن اس کے بعد نہیں کرتے. احسن صاحب, when you're running this organization, ہم نے کہا innate جو انسان کی کوالٹی ہوتی ہے, ویسے تو ہم بڑا اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں philanthropy is really high on our values. overall اچھے لوگ ہیں, گیپ کہاں پہ پالیسی میکرز اور ہماری جو انڈیویجول نجی ہماری جو انیشیٹیوز ہیں اس میں ایک آپ کو خلا نظر آتی ہے؟ ویئر از دا گیپ؟ آئی تھنک کہ نیت بہت اچھی ہے, لوگ بہترین ہیں, لیکن مل کے کام کرنا مشکل ہے. تو پارٹنرشپس از دی سولوشن. ہم نے اپنا ہسپتال نہیں کھولا, ہم نے کہا ہم حکومت کے ایگزسٹنگ ہسپتال میں جہاں غریب ترین بیمار ترین بچے آتے ہیں ان کے ساتھ کام کریں گے. پاکستانیوں نے, پاکستان کے اندر اور باہر, انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, حکومت نے ہمارا ساتھ دیا. تو کراچی میں 5 ہسپتال کھولنے کے بعد اب ہم نواب شاہ لاڑکانہ میں بھی کھول چکے ہیں. تو یہ پارٹنرشپ کے ساتھ پھر 1 اور 1 11 بلکہ 111 ہو جاتا ہے. زبردست. اور یہ جو بات کی جاتی ہے نا, اس کو میں کہتی ہوں تختی سنڈروم. ہمیں کبھی کبھار نا اپنے نام کی تختی دیکھنے کی اتنی عادت ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرہ, وارڈ, جو بھی ہم کر سکیں, ایک کلینک, ایک ڈسپینسری بنا دیں. کیونکہ ہمارا نام اس پہ آویزہ ہے. لیکن جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو وائی ری انوینٹ دا ویل. ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی فلاحی کام پالیسی میکرز اور جو اسکیل گورنمنٹ کا ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتا. صحت کا تو ایک معاملہ ہے, لیکن اس کے علاوہ آف کورس دوسرے دیگر معاملات, انصاف کا معاملہ, کس طرح بچوں کو, یعنی جو رویہ ہمارا ہے. اگر ہم بطور ایڈلٹس دیکھیں نازیہ, ہم اکثر بچوں کو جھڑک دیتے ہیں, کوئی بھی بات سمجھانے کو پیار سے کے بجائے ان کو جھڑکتے ہیں. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بھی یہی بات کر رہے تھے جب میں ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ ٹاپک صرف ہیلتھ کا نہیں, بچوں کے ساتھ میں نے کام اتنا کیا ہوا ہے ایز اے سوشل ورکر ہو یا ویسے کہ اسٹریٹ چلڈرنز بھی ہیں ہماری ہیں, وہ بیچارے بہت ہرٹ ہوتے ہیں, وہ بھی بچے ہیں. لیکن فیملیز کی, جہاں تک آپ ابھی بیہیویئر کی بات کر رہی ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ بچے کا ہے نا دماغ بہت چھوٹا ہوتا ہے. سم ٹائمز ہم رکھ کے نہیں سوچتے, ہم یہ فیل نہیں کرتے کہ ہم میچور ہیں بہت زیادہ. آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی, بچے کا دماغ ایک اسپنج کی طرح ہوتا ہے. آپ اس کو جو دکھائیں گے, جو سنائیں گے, وہ بالکل ویسا ہی سمجھے گا. اچھا جی, ہمیں کیئر کرنی چاہیے ایبسلیوٹلی. اور اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. سکندر بھائی کی طرف چلتے ہیں, ایک نعت سنتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک بریک کی طرف, اور پھر واپس آ کے اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں ہوئے گئے. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں ہوئے گئے. اب کمی کا تصور بھی کیسا, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں ہوئے گئے. اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں ہوئے گئے. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, یہ دنیا والے ہمارے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। बात कर रहे हैं हम बच्चों की हकीकत की, कि उनके इर्द गिर्द जो हकीकतें हैं उसको वो नोटिस भी कर रहे हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ को वो शेप कर रही हैं। आज की जो लेटेस्ट तहकीक है वो कहती है कि बच्चे की पर्सनालिटी मुकम्मल तौर पर सेट हो जाती है एज 2 तक, यानी 2 साल की उम्र तक। उसकी तमाम वो चीज़ें जो उसने करनी है, उसका रवैया, उसको दुनिया का देखने का पर्सपेक्टिव, वो सेट हो चुका होता है। अब ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र डालिए उन नन्हे मासूम बच्चों पर जिनकी उम्र 2 साल से कम है। हम उनको क्या हकीकत दिखाते हैं? क्या उनकी टेलीविज़न, उनकी रेडियो पे, उनके इर्द गिर्द के माहौल में उनकी किरदार साजी, उनकी तरबियत हो रही है, या हम उनको एक ऐसा तल्ख माशरा दिखा रहे हैं जहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है? एहसन साहब, इस बारे में क्या कहेंगे कि क़तई नज़र इस बात की कि सेहत की सहूलियात क्या हैं, तालीम की सहूलियात क्या हैं, जो रवैये बच्चे नोटिस करते हैं सही और गलत, जिन चीज़ों को हम वैल्यू करना सिखाते हैं, हम किसी को इज़्ज़त दे रहे हैं क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, ये चीज़ें भी तो बच्चा कैरी कर रहा है ना? जी बिल्कुल, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे माशरे में जो बेसब्रापन या गुस्सा है उसको बच्चे एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी शख्सियत पे बहुत असर पड़ता है उसका। तो जो हम कहते हैं कि साबिर और शाकिर वाला जो माहौल है जिसमें बच्चे की तरबियत होगी, क्योंकि स्ट्रेस में एक एडल्ट काम नहीं कर सकता, तो एक बच्चे की नशोनुमा कैसे होगी? बिल्कुल। तो ये बड़ा और हम ये ज़रूरी है। हैव नॉट्स की बात नहीं कर रहे, ये हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो स्कूल में जिस तरह का उनके ऊपर बोझ डाला जाता है। एक तो बेचारा बच्चा 5 किलो का बस्ता उठा के जाता है नाजिया, फिर उसके बाद वही बोझ अपने जहनी दबाव के तौर पे महसूस करता है, क्योंकि उसको कहा जाता है ये सब कुछ याद कर लो, ये सब कुछ तुम्हारी याददाश्त में होना चाहिए। ये कितने रिडंडेंट तरीके हैं पढ़ाने के, सिखाने के। सिद्रा, इसकी वही बात आ गई कि मैं ब्रेक आ गया था, कंटिन्यू करूंगी। मैं इसी बात पर आ रही थी कि हम बच्चे को ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि जो हमारा माइंड है, हम मैच्योर हैं, बच्चे का दिमाग इतना बड़ा नहीं है, और हम यानी उसको उसकी एज के हिसाब से अगर हैंडल करें तो बच्चा बहुत मासूम होता है ना। जिस तरह एक पेपर होता है, ब्लैंक पेपर होता है, तो पेरेंट्स, मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स और टीचर एक बच्चे के लिए बिल्कुल उस तरह से होते हैं कि जो लिखने वाला होता है ना, ब्लैंक पेपर पे आप चाहें तो लकीरें मार दें और आप चाहें तो उस पर कुछ खूबसूरती से लिख दें। और ये भी देखें ना कि कितनी बेहतरीन मिसाल हमें अपने दीन से ही मिलती है कि 7 साल की उम्र तक ताबिश कहा जाता है बच्चे को नमाज का ना कहो, यानी उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस पर सख्ती करो। 12 साल की उम्र के बाद आप उसको रोज़ा रखने के लिए कहें, तो कहीं पे भी दीन में भी तशद्दुद या सख्ती का जिक्र नहीं है। लेकिन हमने ये रवैये कहाँ से अपनाए हैं? देखिए, ये ओवरऑल हमारी ज़िंदगियां बहुत स्ट्रेसफुल हो गई हैं, जिनका असर हम आगे अपने बच्चों पर निकालते हैं। सही। एंड इट्स एट ऑल लेवल्स। ये नहीं कि हम SEC A या A+ या B की बात कर रहे हैं। आप लोअर इनकम ग्रुप में भी देखें, सो दे आर सो एडिक्टेड टू फोन्स एंड देयर लाइफ हैज़ ऑल्सो बिकम वेरी फास्ट। वो भी अपनी ज़िंदगियों में प्रायोरिटीज़ को कहीं छोड़ आए हैं पीछे, जैसे हम छोड़ आए हैं कि हमारी प्रायोरिटी कुछ नहीं, हमारे बच्चों की तरबियत, सही तरबियत। और हमारे दीन में तो हर चीज़ बताइए कि हम अपने बच्चों की तरबियत कहीं ना कैसे कहीं ये गैप रोल्स का भी है। यानी पहले जब पेरेंट्स दे मेड अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ स्टार्टिंग अ फैमिली, तो वो अपने प्राइमरी रोल ये समझते थे कि इन बच्चों की तरबियत, इनकी किरदार साजी, इनको वक्त देना, यही मेरा काम है। आज हर इंसान में एक मैं है कि जी मुझे प्रोफेशनली भी क्वालिफाइड होना है, एक्सेलेंस की तरफ जाना है, और मैं मैनेज कर लूँगा। और सबसे बड़ा धोखा ऐसा साहब मुझे लगता है कि हमें ये कहा जाता है कि हम मल्टीटास्क कर सकते हैं, हम मोनोमैनिकली एक काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग के लिए शायद नहीं हम बने। आप क्या कहेंगे? द बेस्ट स्पेलिंग ऑफ लव इज़ TIME। अगर आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसको आप टाइम देते हैं, तो वो है सही मोहब्बत। तो आज अगर माँ बाप बहुत बिजी हैं और टाइम नहीं दे पा रहे, तो इस सिलसिले में मैं काम ये भी करते हैं कि हमारे पास जो 10 लाख बच्चे आते हैं सालाना इलाज के लिए, हम उनकी माओ का मोबाइल नंबर ले लेते हैं। तो एक तो उनसे सेटिस्फेक्शन सर्वे करते हैं, दूसरा उसके बाद उनको एज स्पेसिफिक मैसेजेस भेजते हैं। तो उस मैसेजेस में जो WHO अप्रूव्ड हैं कि बच्चे के खाने के, बच्चे की तरबियत के भी फैक्टर्स हैं, तो क्योंकि माओ को ये जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, और कहते हैं मोबाइल बड़ा इन्फ्लुएंशियल है माओ की ज़िंदगी में भी, कि अब इसके लिए क्या करना है, अगर बच्चे इस वक्त इस तरह नहीं कर रहा तो आपको क्या करना चाहिए। एक बड़ा हसास मौजू है, लेकिन मैं चाहती थी कि थोड़ी गुफ्तगू हम उस पर भी कर पाएँ। एक तो वो बच्चे हैं जो इसको हम कहते हैं ना कि वो अंडर सर्व्ड हैं या उनके वारी वारिस नहीं हैं, उनके लोग उनकी इतनी देखभाल नहीं कर पा रहे। लेकिन आज एक बहुत बड़ा इशू हमारे सामने इस्लामी माशरे में भी ये मौजूद है कि हमारे घरों में ही हमारे बच्चे गैर महफूज हैं, उनको हरासा किया जा रहा है। इसमें कहाँ आप कोताही देखते हैं या गैप देखते हैं? क्या रवाबित, क्या लिहाज, मुरव्वत
بہت کم ہو گئی ہے, ہم ایز اے سوسائٹی ہمارا فیبرک بکھر گیا ہے. ویئر ڈو یو سی دا گیپ تابش؟ آئی تھنک اٹس زیادہ تر میں وہی کہوں گی کہ جو فیملی ویلیوز ہم نے کہیں کھو دی ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ہماری ماؤں کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ بچیاں ہیں کہاں ہیں, گھر میں اور کون ہیں, کیسے رہ رہی ہیں, کیسے اٹھ بیٹھ رہی ہیں. جو ہم آج بہت کانشیس ہیں بیکاز بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ ہماری کانشیسنیس میں بیٹھ چکے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, بیکاز بچے محفوظ گھروں میں بھی نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں کو گھروں سے, دروازے سے باہر نہیں نکلنا دے سکتے. دروازے پہ کون آیا ہے, بچوں کو ہم دروازہ نہیں کھولنے دے سکتے. اور ایک وقت تھا ہم کہتے تھے یہی گلی محلہ تھا, ہم باہر کھیلتے تھے, مغرب کی اذان ہوتی تھی تو اندر آ جاتے تھے, عصر سے مغرب باہر کھیلنے کا باقاعدہ رواج, آوازیں لگائی جاتی جی بالکل. یعنی ایک سیٹ پیٹرن تھا کہ بچے نے باہر کھیلنا ہے, کودنا ہے, اور اگر ایک بچہ آپ کے محلے میں رہتا ہے تو وہاں کے تمام افراد اس سے واقف تھے. اگر وہ بچہ ذرا سا بھٹکا ہوا ہے یا کسی آڈ آور پہ باہر ہے تو کوئی آس پڑوس کا ہی شخص کہتا تھا کہ یہ بچہ کدھر گھوم رہا ہے, اور اس کی ایک فکر ہوتی تھی. آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کون رہ رہا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. ناظرین یہ بھی تو روایتیں میرے خیال میں جاتی جا رہی ہیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے سدرا کہ ابھی آج کل ہم کہتے ہیں ہمارا میڈیا, ہم اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں, ہمارے پاس ہر چیز کے ہم اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں, لیکن جہاں تک یہ سب کچھ آ رہا ہے, آن ایئر جا رہا ہے, ہر چیز کو ہم ایکسپوز کر رہے ہیں, وہیں دوسرے سائڈ پر یہ کرائمز اور دوسری چیزیں زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں. بانسبت اس کے کہ پہلے کہا جاتا تھا نا کہ جس طرح اور کرائمز ہیں تو اس میں ہیرسمنٹ کے بھی کیسز ہیں, ہوتا ہمیشہ سے آ رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن پہلے بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا. اس وقت کا اور اب کا یہ میں ڈفرینس ایک کہوں گی کہ ہم اب ڈپینڈڈ یہ ہو گئے آج کل کے پیرنٹس یا مدرس کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت ہمارے کلچر میں یا ہماری سوسائٹی میں اب تو ہو گیا کہ اویئرنیس ہمیں ٹی وی سے بھی مل جاتی ہے. ایک اور چیز اندازہ دیکھیں, احساس محرومی. سائنس اور جتنی انالیسز ہیں وہ یہ پروو کرتی ہیں کہ ایک بچہ جو خود ابیوز ہوا ہے دے موسٹ ڈیفینیٹلی گرو اپ ٹو بی ابیوزرز. تو آپ کے گھروں میں آپ کس ہیلپ کو لا رہے ہیں, آپ کبھی کبھار لوگوں کی احساس محرومی کو ایکچولی اجاگر کرتے ہیں. آپ اکثر دیکھیں کہ اگر آپ کا رویہ آپ کی ہیلتھ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو وہ ہیلتھ جب آنکھ بچا کے آپ نہیں دیکھ رہے ہوں گے وہی آپ کے بچے پہ تشدد کرتی ہے, کیونکہ ایک بدلے کی کیفیت تو انسان میں ہوتی ہے. اور یہی چیز آپ اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں کسی سپر مارکیٹ میں, اس کو سینکڑوں ہزاروں روپے کی چیز دلا دیتے ہیں. باہر ایک بچہ اگر بھیک مانگ رہا ہے جس کے پیر میں جوتا بھی نہیں ہے, اس کو 2 روپے کے چپس پکڑا کے آپ سمجھتے ہیں آپ نے بہت اچھا کام کر لیا, بٹ ہی از نوٹسنگ ایوری تھنگ کہ آپ کے بچے کے ہاتھ میں کون سی چیز ہے. تو یہ جو تفریق ہے معاشرے میں, آئی تھنک دیٹ از میکنگ اے ہیوج ڈفرنس. جاتے جاتے حسن صاحب, ویری کوئک کویسچن, فیسلٹیز اپنی جگہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نیگلیجنس کی وجہ سے ایک جو خود آگہی نہیں ہوتی پیرنٹس کو بچوں کی ہیلتھ کیئر کے حوالے سے, اس میں کوئی بات کرنا چاہیں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے بچے کو اگر بخار ہو, ہم اکثر مرض کو بہت بگاڑ کر ہسپتال لے کے آتے ہیں. جی, پاکستان میں بچوں کی اموات کا سب سے نمبر 1 ریزن آج نمونیا ہے. 92,000 بچے صرف نمونیا سے ہر سال مرتے ہیں. اینڈ سیلف میڈیکیشن میں بھی. جی سر, لیکن بچہ آج صبح نہیں اٹھتا کہ میں نمونیا سے مر جاؤں گا. وہ 2 ہفتے پرانی ایک کھانسی جو بخار, طبیعت خراب ہوتے ہوئے پہنچی ہوتی ہے. تو اگر 2 ہفتے کے بیچ میں صحیح انٹرونشن ہو جائے تو نمونیا سے بچے نہیں مریں گے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا, صرف ماں باپ اگر ہاتھ دھو کے بچے کو کھانا کھلائیں اور بچے کے ہاتھ دھلے ہوئے ہوں, 70% 70% بچوں کی بیماریوں کا علاج از ہینڈ ہائیجین. ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, اس کو دوبارہ ریٹریٹ کرنا چاہیں گے کہ بچوں کی اموات کی سب سے بڑی وجہ بیکٹیریا, وائرسز اور ان ہائیجینک سرکمسٹانسز ہوتی ہیں. اس میں آپ ایک چھوٹی سی ٹپ, اگر گھر میں آپ خود کھانا کھاتے ہوئے بچے کو کھانا کھلاتے ہوئے اور بچے میں بھی اس ویلیو کو انکلکیٹ کریں کہ وہ ہاتھ دھو کر کھانا کھائے, ہائیجین کا خیال رکھے, جس طرح کہ ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے, تو یقیناً بہت ساری بیماریوں سے, برائیوں سے بچا جا سکتا ہے. احسن صاحب, تابش, نازیہ, بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کا. اب ہمارے ساتھ موجود ہے محمل زہرا بھی. ایک بریک کی طرف بڑھنے سے پہلے محمل آپ سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ ایک خوبصورت سا کلام, نعتیہ کلام ہمیں سنائیے, اور اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. روک لیتی ہے آپ کی نسبت, روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ,
یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے۔ وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں۔ گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں۔ تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے،
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرن۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان بھائی، جو کہ اسپیشلی حیدرآباد سے آئے ہیں اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ یہاں پہ آمد کا اور یہاں موجودگی کا۔ جی جناب، جس طرح کہ ابھی تک کی گفتگو میں باران رحمت میں ہم بات کر رہے تھے بچوں کی، اور جب سلیقے کا ذکر آتا ہے، باتوں کا ذکر آتا ہے، کبھی کبھار ہم میں بھی جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ سوچتا ہے کہ کیا اس کے پاس یہ اعزاز حاصل ہے، کیا اس کو سلیقہ طریقہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی التجاؤں کو، اپنی دعاؤں کو ان کے سامنے رکھنے کا۔ لیکن جس طرح بچے کی ہی اگر بات کی جائے تو اسی کا حوالہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس طرح ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنی خلقت سے، اپنے پیارے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو جیسے ایک بچہ کوئی بھی اگر غلطی کر لے اور آپ کے پاس آئے، اس کی معصوم صورت دیکھ کر آپ اس کی خطا کو درگزر کر دیتے ہیں، بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے، کوئی چیز خراب کر دے تو اس کو آپ معاف کر دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ رب العزت کی بارگاہ میں آج ہمیں حاضر ہونا ہے۔ آج جیسا کہ 26واں روزہ ہے اور آج کی شب 27ویں شب ہے، جو کہ بہت ہی محترم ہے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یہ شب اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کر رہا ہے۔ اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ویسے تو تمام ہی 5 جو طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی، اس میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کا، اس کی جستجو کرنے کا، اس کی لیے ایک طرح سے اہتمام کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے، لیکن خصوصاً کئی روایتوں میں لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ 27ویں شب کی طرف زیادہ اشارہ کیا گیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ جی جو ہمارے مہمانوں نے اب ہمیں جوائن کیا، ان کو آپ سے انٹروڈیوس کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہما بخاری صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ آپ کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر فرحان عیسیٰ، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ہیئر، اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ مفتی نور رحمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں کی آمد کا بہت شکریہ، انتظار آپ لوگ کافی دیر سے کر رہے تھے، اس کے لیے آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہیں گے۔ ہما سب سے پہلے اگر آپ سے ذکر کریں، آخری عشرہ ہے، چند دنوں میں رمضان مبارک ہم سے رخصت ہو جائے گا، تو دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ یہ ساعتیں، یہ دن ہمیں نصیب ہوں یا نہیں۔ آج کے دن کے حساب سے اور خصوصاً لیلۃ القدر کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بے شک ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے، جتنی ساعتیں ہمیں اس دنیا میں نصیب ہوں، اور اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کیا قابل شکر بات ہوگی کہ ہمیں ہر سال رمضان اور یہ طاق راتیں نصیب ہوتی ہیں، کیونکہ ہم گنہگار بندے ہیں، لاکھ نیت کریں نیکی کی، لیکن کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی نہ کوئی خطا، کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوتا رہتا ہے۔ لیکن دیکھیں وہ کیسی پاک ذات ہے، اور جو آپ نے کہا کہ ماؤں سے زیادہ پیار، 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والی، کہ اس نے ہمیں ساتھ ساتھ ایسے موقع دیے کہ اگر انسان دل سے چاہے تو اپنی غلطیوں کی تلافی کر سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، اور اس نے یہ نشانیاں رکھ دی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم سے کوئی خطا بھی ہوئی ہے تو میں تمہیں ایسی راتیں، ایسے دن، ایسے مہینے عطا کروں گا کہ جس میں اگر تم چاہتے ہو تو ان کو اپنی نیکیوں میں تبدیل کر سکتے ہو۔ بات ہے نیت کی۔ بالکل، بڑی اچھی بات علامہ زہیر صاحب نے کی تھی، وہ ہمارے پروگرام میں کل شامل تھے جمعۃ الوداع کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح جمعے کا دن بونس کے طور پہ ملتا ہے نا ہمیں، اور یہ مہینہ بھی بونس ہے، تو بونس پہ بونس ہو گیا، اور اس کا بہترین آپ استعمال کیجئے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجئے۔ اگر کوئی خطائیں ہوئی ہیں، کوئی خاص التجا ہے، کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہر در بند ہو گیا ہے، تو ایک در ہے جو یقیناً کھلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی خواہشوں کو، نیک خواہشوں کو پورا کرے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کئی دفعہ آپ کے شعبے میں آپ نے لوگوں کو مایوس ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بالخصوص جو اس طرح کے دن، اس طرح کی ساعتیں ہمیں دیتے ہیں، مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کوئی مایوس مریض یا اس کے گھر والا پہنچتا ہے، آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت ہی اچھا ٹاپک نکالا ہے۔ آئی تھنک کہ جس طرح سے ہمارے ملک کے حالات گئے تو مایوسیاں پھیلتی چلی گئیں اور پازیٹیونیس کم ہو گئی ہے، تو آئی تھنک کہ اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے، اور ہم سب کو سمجھاتے بھی یہ ہیں کہ سب سے بڑی ذات جو ہے، کیونکہ ہم انسانوں پہ بھروسہ زیادہ کرنا شروع ہو گئے، اور انسانوں سے ہی اپنی ہوپس اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے انہی کی طرف رجوع کرنا شروع ہو گئے۔ پروبیبلی دیٹس دا ریزن۔ اور آئی تھنک کہ جتنے لوگوں کو یہی والی، جیسے آپ نے فرمایا کہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو سب کو دینے والی ہے، اور محبت کے ساتھ، اور وہ ویٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہے سسٹم کہ
مطلب بس بہانہ چاہیے کہ آپ کو نواز دیں کسی طرح سے. تو جب جن لوگوں نے بھی اس کی طرف ڈائریکشن دیا اور ہوپ رکھی اور سوچا کہ نہیں اللہ تعالیٰ آج یہ کڑا وقت دے رہا ہے اور اس سے نکالنے والا بھی اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے, یقین مانیے وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ آگے سرخرو بھی ہوئے اور ان کی جو وقتی پریشانیاں تھیں اس کو وہ جھیلنے کے لیے بھی زیادہ بہتر طور پہ مؤثر طریقہ تھا ان سے ڈاکٹر صاحب نکلنے کا. آپ کی گفتگو سے مجھے یاد آ رہا ہے کبھی حال ہی میں ریسرچ کی گئی تو لوگوں نے کہا کہ جی جہاں عالم انسانیت کو اس وقت بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, اس میں کہا جاتا ہے جی کلائمیٹ چینج ہے, فائنینشیل سٹریسز اینڈ ڈس آرڈرز ہیں, ایک سب سے بڑی وجہ جو ہماری مایوسی کی ہے اس میں لوگ کہتے ہیں اکیلا پن. ہم میں سے کئی لوگ اکیلا فیل کرتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ مایوسی کا خیال آئے تو ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے یعنی اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے ذہن میں تھا کہ یا اللہ میری امت کے پاس تو وہ عمریں ہی نہیں ہوں گی, ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوگا کہ تمہاری اللہ تعالیٰ کی اچھی عبادت کر سکے, زیادہ سے زیادہ وقت سنوار سکیں. اور تحفتاً اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں رمضان مبارک اور لیلۃ القدر ملی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کچھ دنوں پہ اگر آپ اس کا اہتمام کر لیں تو ایسا ہے جیسے آپ نے ایک عمر گزاری ہو عبادت میں. نور بھائی آپ کی طرف اسی بات کو لانا چاہوں گی. 27ویں شب انشاءاللہ تعالیٰ آج مغرب کی اذان کے بعد شروع ہو جائے گی, لوگوں کو کیا نصیحت کریں گے, کس طرح اس کا اہتمام کریں ہم؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شب قدر کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن خود اس بات کا شاہد ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ وہ رات ہے کہ جس میں عبادت کرنے والے کو اللہ 1000 مہینوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے, تقریباً 84 سال کے برابر. اس رات میں اللہ کی عبادت کرنی ہے مگر کچھ لوگوں کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی, اس پہ ہمیں زیادہ زور دینا چاہیے. وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرمایا وہ 7 لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت نہیں ڈالتا, اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جس پر اپنی نظر رحمت ڈال دے اللہ اس کو بخش دیتا ہے, اس کو جنتی کر دیتا ہے. وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے, والدین کا نافرمان اللہ اس کو نہیں بخشتا, حسد کرنے والا, ظلم کرنے والا, شراب پینے والا, زنا کرنے والا, لوگوں کے لیے دل میں کینہ رکھنے والا, عداوت اور نفرت کرنے والا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کو ڈسٹرائے کرتے ہیں, اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں بخشتا. ایک بڑا عجیب المیہ ہے ہمارا کہ گھر میں ماں ناراض ہے, بہن ناراض ہے, باپ ناراض ہے, شوہر ناراض ہے, بیوی ناراض ہے, اور پوری دنیا کو ہم فیس بک پہ جو ہے وہ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہاتھ جوڑ کے آپ ہمیں معاف کر دیں. جن کو ہم نہیں جانتے ان سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں, اور گھر میں ماں اور باپ موجود ہیں, بیوی شوہر موجود ہیں, بچے موجود ہیں, جن کا ہم نے دل دکھایا ہم ان سے معافی نہیں مانگتے. تو اس رات میں اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے اس کو نکالیے, کیونکہ جس دل کے اندر کینہ ہوتا ہے, نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت, جو رحمت بیسیکلی پازیٹیو یا ایک استعارہ ہوتا ہے پازیٹیوٹی کا, جب تک آپ اپنے دل سے نیگیٹیوٹی کو نہیں نکالیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نہیں آئے گی. تو معافی مانگے, اللہ سے معافی مانگے ان لوگوں سے جن کا آپ نے دل دکھایا ہے. اس رات میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گی نور بھائی, لیکن اس کی تھوڑی وضاحت کیجیے گا, کیونکہ آپ نے اکثر پروگرامز میں اس کی بات کی ہے کہ دل میں اگر نیگیٹیوٹی ہوگی, کینہ ہوگا. تو ایک کسی نے مجھ سے ٹویٹر پہ اس حوالے سے سوال کیا کہ اگر دل دکھا ہوا ہو, دل میں تکلیف ہو, اگر یہ احساس ہو کہ کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, اب آپ کینہ نہیں پال رہے, آپ تو ویسے ہی اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں کہ میں اس بندے سے بدلہ نہیں لے سکتا, لیکن ہاں دل میں تکلیف موجود ہے, تو کیا ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی؟ بہت اچھا سوال ہے کلیئر کرنے کے لیے. دیکھیں کینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے لیے برا چاہنا, برا سوچنا اور برا کرنا, اس کے بارے میں ہمیشہ برا سننا, مگر جس کا دل دکھا ہوا ہوتا ہے اس کا معاملہ اللہ سے ہوتا ہے. وہ اپنی ساری باتیں, اپنی ساری شکایتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے. غیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم شکایتیں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں. جب لوگوں کو بتاتے ہیں, لوگ ہم سے کچھ کہتے ہیں, وہ غیبت کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. جو ہماری نیکیاں ہوتی ہیں, جو ہمارے پلس پوائنٹس ہوتے ہیں, وہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ مائنس ہو جاتے ہیں. ہم جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں کہ اے پروردگار سے یہ معاملہ کیا تھا, یہ تو جانتا ہے, میں سارے معاملات تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو جب بندہ صبر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات کو مزید بلند فرما دیتا ہے. تو کسی کے بارے میں سوچنا اور ہے, کرنا اور ہے, اور اللہ سے باتیں کرنا
اور ہے. اور جس طرح کہ ہم جیسے سورہ فلق میں بھی ہم پناہ مانگتے ہیں, ہم کہتے ہیں حاسد کے حسد سے پناہ مانگے, تو اکثر لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ مجھ سے جو شخص حسد کرتا ہے مجھے اس سے پناہ دے, لیکن یہاں پہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کو فرمایا ہے, آپ کو بھی حسد سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے. اس کی جو حسد کر رہے ہیں نا وہ نیگیٹیوٹی ہے, شیطان استعارہ ہے نیگیٹیوٹی کا. شیطان نیگیٹو جو ہے نا ریزسٹ نکلنی ہے, جو بندہ نیگیٹو ہوتا ہے اس کی بھی مائنڈ سینسز یہ کہتی ہے کہ ایک انرجی نکلتی ہے جو سامنے والے بندے کے اندر انکلوڈ ہو جاتی ہے, اس کی پازیٹیو انرجی کو آہستہ آہستہ ڈکریز کر دیتی ہے. تو آپ پناہ طلب کریں اس انوائرمنٹ سے کہ اللہ ہمیں اس چیز سے بچا, اور ہمیں ہمیشہ پازیٹیو رکھ. اور جو پازیٹیو لوگ ہیں, قرآن نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, اللہ کا حکم ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ, کیونکہ جب پلس ہوتے ہیں تو پلس پلس بندہ پلس ہو جاتا ہے. اچھا, میں آپ مائنس کے ساتھ ہوں گے تو پھر آپ سب کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتی ہوں. جیسے ہمارا یقین کامل ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. تو ہم اپنے ارد گرد جو اس مہینے میں بھی برائی دیکھ رہے ہیں, جس میں لوگ مال کی ہوس میں آگے بڑھ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, لوٹ مار کا مزار پھر بھی ہمارے سامنے اسی طرح گرم ہے. نور بھائی, یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر شیطان قید ہے تو پھر یہ نیگیٹیوٹی کیوں ہے؟ یہ حدیث ہے, اس پہ ہمارا ایمان. بالکل. آپ نے پنکھا بند کیا, اب پنکھا چل رہا ہے, چلتا رہے گا اپنی سلو سے, ٹھیک ہے, اسی طرح وہ جو مومنٹم اس میں ہے وہ کر رہے ہیں کہ وہ چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے. روکنا اب ہمارے ہاتھ میں کہ اس کو روکنا. آپ پورا مہینہ کا وہ چلتا رہے سلو 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 سلو, تو پھر وہ آپ کے اندر کا جو شیطان ہے نا, بیسیکلی اندر کی بھی ضمیر ہے نا, یہ جو ہمیں وجدان سے ہم کہتے ہیں, وہ اصل میں بہت زیادہ نیگیٹو ہو چکا ہوتا ہے. آپ کی جو انرجی ہوتی ہے وہ ایک دم ڈاؤن ہو چکی ہوتی ہے. یہ تلاوت قرآن, یہ طاق راتیں, یہ اللہ کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں اور اپنے دل کی سم کو چارج کر لیتے ہیں. ڈاکٹر فرحان, آپ کیا کہیں گے؟ یعنی ہم میں سے ہر کوئی پازیٹیوٹی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے. آپ کے شعبے میں آپ خصوصاً لوگوں کا مورال ہائی کرنے کی بات کرتے ہیں, ان کو اچھی تلقین دیتے ہیں, لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہی کڑواہٹ, وہی جس کو کہنا چاہیے کہ کمیاں جو ہیں, جو ویکنیسز ہیں, وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں, آپ کا اس پہ کیا ری ایکشن آتا ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. پہلے والے میں ظاہر میں تو عالم دین نہیں ہوں, لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پرابیبلی جو برائیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ کسی پہ بلیم نہیں ڈال سکتے کہ شیطان نے بتایا تھا. یہ پرابیبلی ان کے اپنا نفس ہے, اور ان کے اپنے چیلنجز ہیں, اور انفارچونیٹ ہے یہ, کیونکہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ان کی رسوائی ہے بیسیکلی آگے چل کے. پازیٹیوٹی کے بارے میں جیسے آپ نے بتایا, جیسے آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میں اسٹرانگلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ انرجی جو ہے نا, وہ انرجی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک انسان کے اندر ایک پیکٹ آف انرجی ہے, اس میں جتنا نیگیٹو کا کمپوننٹ بڑھتا جائے گا تو پازیٹیو کا کم ہوتا جائے گا. لیکن آئی ایم ٹیلنگ یو کہ تھوڑی سی آپ پازیٹیولی, اگر ہم لوگ سوچتے ہیں سامنے والے نے میرے ساتھ, اس کو اگر ایسے کہا جائے کہ جیسے کہتے ہیں نا, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے. کوئی ایک چیز, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی میری زندگی میں تو کچھ اچھا نہیں ہو رہا, تو ان کو بڑے بوڑھے بزرگ اور یہ ایڈوائس دیتے ہیں کہ اگر تمہاری نبض چل رہی ہے نا, اس پہ بھی شکر ادا کرو. اور واقعی آپ کے ارد گرد کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی صحت کے معاملے میں, دیگر معاملات میں بہت زیادہ دکھی ہیں. اچھا جی, کچن میں آتے ہیں تو ہمارے سارے دکھ سکھ میں بدل جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں. جی جناب, آج آپ نے کچھ افغانی چکن بنائی ہے, یہ کیا ہے, اس کا بتائیے نام پہلے. افغانی چکن کڑھائی ہے. اوکے. سب سے پہلے آئل لیا تھا, آئل میں ہم نے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا اور ساتھ چکن ڈال کے اسے گولڈن فرائی ہونے تک ہم نے بھونا. پہلی چیز جو مجھے دیکھتے ہی ڈفرینٹ لگ رہی ہے اس افغانی کڑھائی میں, اس میں ٹماٹر نہیں ہے, یہ لال لال نہیں ہے, تو یہ وائٹ کڑھائی بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں کاجو کا پیسٹ ایڈ کیا تھا ہم نے, اس میں بلیک پیپر, وائٹ پیپر یوز کیا تھا, اور ریڈ چلی ڈالی تھی, اور ساتھ ہم نے سالٹ ڈالا تھا, اور پھر سے اچھی طرح بھونا. آخر میں لیکن اس میں کاجو ہے نور بھائی, یہ بڑی مہنگی ڈش ہے, اس کی شکل پہ نہ جائیں. دوسرا یہ کہ ڈرنک بڑی زبردست لگ رہی ہے. اس میں کیا کیا ڈالا ہے جی؟ ملک تھا, بنانا تھا, اور اسٹرابری آئس کریم تھی. او یس, یہ اسٹرابری اینڈ بنانا ملک شیک جو آپ نے بنایا ہے, زبردست جی. اور اگر آپ کو نہ بھی ملے تو اس کو, یعنی اگر آپ کو اسٹرابریز نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں, اس میں آپ آئس کریم کا استعمال کریں. میں نے پہلے کہا تھا وہ ڈبہ جو فریزر میں پڑا ہے, سارے اس کو بھول گئے, وہ والی آئس کریم آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. بنانا ملا لیں جی, جس کی وجہ سے یہ تھک ہو جائے گی. کریم بھی اس میں شامل کی ہے, افغانی کڑھائی میں بھی کریم اوپر سے ڈریسنگ کے طور پہ, اور ریسیپی کارڈ آپ کی اسکرین کے سامنے ہے. یہ ایک سازش ہوتی ہے ہمیں اسکرین سے آف کرنے کے لیے, بٹ عائشہ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. اب جی واپس چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. ہما, آپ
آخری دن ہے اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے بہت ساری افطاری کی انویٹیشنز آ رہی ہیں. لوگوں کو اچانک خیال آیا ہے کہ کہیں یہ مہینہ گزر جائے اور ہم نے لوگوں کو دعوت نہ دی. تو میرے خیال میں اس بارے میں بھی بات کریں گے, اور ابھی تک کچھ لوگوں نے یہاں پہ مجھے افطاری پہ نہیں مدعو کیا ہے, تو اس پہ بھی بات کرنی بہت ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. الحمدللہ یہ پورا مہینہ, یہ پورا بابرکت مہینہ آپ کے اور ساتھ گزرا, اور ہمارے مہمان, ہمارے علماء دین بھی ہمارے ساتھ رہے. آج جیسا کہ 26واں روزہ ہے اور رات کو انشاءاللہ تعالی مغرب کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 27ویں شب شروع ہو جائے گی. اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. نور بھائی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا, لوگوں کو گائیڈ کیجیے گا کہ سب سے افضل عبادت 27ویں شب کے لیے کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ قدر کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے, تسبیح پڑھی جائے, نوافل یا صلاۃ التسبیح پڑھیں, اور آج تو ختم القرآن کی بھی کافی محفلیں ہوں گی. تقریباً پاکستان کے اندر جو مساجد میں 75 جو مساجد ہیں اس میں جو ہے وہ ختم قرآن ہوگا. اور ختم قرآن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی قرآن مجید فرقان حمید کا اختتام ہو, آسمان سے 4000 فرشتے اترتے ہیں, اور جب جو ختم قرآن کی محفل میں دعا مانگتا ہے اس کی دعا پہ مہر لگا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو آج جو لوگ مساجد جائیں اور عشاء کی نماز کے بعد, تراویح کے بعد جب دعا ہو تو اس دعا میں خاص طور پہ شامل ہو جائے. ہر رات میں توبہ کرنی چاہیے, اور جس رات بندے کی توبہ ہو جائے وہ رات اس کے لیے شب قدر ہوتی ہے. سبحان اللہ. جس دن اس کی توبہ قبول ہو جائے وہ دن اس کے لیے عید ہوتی ہے. تو اس رات میں توبہ اور استغفار کی کثرت کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ کثرت سے بھیجتے رہیں. سبحان اللہ. سورہ قدر پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر کیا رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہیں, اور اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوں, اور آئندہ یہ عہد کریں کہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے. اپنی ذاتی جو نفس کی گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جو معاشرے کے حوالے سے ہم جو کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں, پریشانی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں, آج بندہ عہد کریں, کیونکہ وہ بندہ اللہ کے نزدیک مقبول بندہ ہوتا ہے جو لوگوں سے محبت کرتا ہے. نور بھائی کئی وظائف کے فارورڈز بھی آتے ہیں لوگوں کے پاس, جیسے کہتے ہیں کہ جی باوضو ہو کے 4 رکعت پڑھ لیجئے, اور ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 12 دفعہ 21 دفعہ یا کوئی خاص تعداد لکھی ہوئی ہوتی ہے سورہ قدر کی یا دوسری صورتوں کی. اس کی روایت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ولی اللہ کا طریقہ تھا؟ لیکن یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے کوئی اس طرح کا منسوب نہیں ہے, نہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب. یہ اولیاء کاملین کا طریقہ رہا. کسی نے کچھ کام کیا, اس کو کشف ہوا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے روحانی معاملات کو کھول دیا, تو انہوں نے اپنے مریدین کو یہ بتا دیا. لیکن یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہوتا. اس رات میں, بلکہ ہر رات کے اندر جو رمضان اب جو چل رہی ہیں اس میں ہمیں قضاء عمری کو ادا کرنا ہے, کیونکہ وہ بیسکلی آپ پہ ڈیوٹی ٹائمنگ ہے, وہ آپ پر قرض ہے. جب تک آپ قرض نہیں کریں گے آپ کو بونس نہیں ملے گا. اوور ٹائم ہمیشہ آپ کو فیکٹری میں, آپ کو جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہاں ملتا ہے کہ جہاں آپ کی ڈیوٹی ٹائمنگ پوری ہو. ایسا نہیں کہ ڈیوٹی ٹائمنگ نہ ہو تو آپ کو اوور ٹائم نہیں ملے گا. تو آج قضاء عمری کو ادا کیجیے. آج سے نیت کر لیں کہ جو رمضان کی آخری راتیں ہیں ہمیں اس میں اس کو ادا کرنا ہے. سورہ قدر کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں, سورہ دخان کی, سورہ یاسین کی, سورہ ملک کی. سورہ ملک کی جو تلاوت کرتا ہے اور سچے دل سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے اور قبر کی وحشت سے محفوظ کر لیتا ہے. سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے کا دل نور سے منور ہو جاتا ہے. سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری آیت جو پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دجال سے محفوظ کر دیتا ہے. اور ہر جمعرات کو اس کا خصوصاً کرنے کا ذکر کیا گیا. اور جمعے کے دن کی تو شان یہ ہوتی ہے جو کل دن گزر چکا ہے کہ جو شخص اپنے والد یا والدہ کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے, ماں باپ اس کے لیے ایسے باعث رحمت ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب بچہ قبر پہ جاتا ہے تو پڑھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو آج کی رات اگر آپ سورہ یاسین پڑھ کر جو آپ کے مرحوم والد اور والدہ ہیں ان کی روح کو بخشیں گے تو ہو سکتا ان کے وسیلے سے, ان کی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش و مغفرت فرما دے اور آپ کی زندگی کی جو مشکلات ہیں اس کو دور کر دے. بے شک. ایک چیز اور بھی ہے, سلام قولا من رب الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. سورہ یاسین, سورہ یاسین کے اندر ہے سلام قولا من رب الرحیم. یہ اولیاء کاملین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ 41 مرتبہ یہ دل کی طرف سیدھے ہاتھ رکھ کر پڑھتے تھے. اس سے
گمان یہ ہوتا تھا کہ دل اللہ کے نور سے منور ہو جائے. سبحان اللہ. جو دل کے اندر گندگی ہوتی ہے, گناہ ہوتے ہیں, یا دل بے چین رہتا ہے, گھبراہٹ اکتاہٹ کا شکار رہتا ہے, یا نمازوں میں دل نہیں لگتا, اس کے لیے اولیاء اللہ فرماتے تھے کہ سلام قولا من رب رحیم 41 مرتبہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ پر, اور تصور کرے کہ اے اللہ جو گناہ ہیں, غلطیاں ہیں, وہ ختم ہو رہی ہیں اور تیرا نور آسمان سے میرے دل میں اتر رہا ہے. سبحان اللہ. جب وہ اس طرح کرتا ہے تو وہ اس کی جو روحانی کیفیت جو ہوتی ہے نا, وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے. اور اس کا جو ٹرانسلیشن بنتا ہے سلام قولا من رب رحیم, اور تمہیں تمہارے رب کی طرف سے سلام کہا. دیکھیں آج کی رات میں اگر ممکنہ طور پہ آج کی تاک رات ہوئی اور شب قدر ہوئی, تو آپ دیکھیں کتنا پروٹوکول ہے اللہ نے امت مصطفیٰ کو دیا ہے کہ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ آسمان سے فرشتوں کو لے کے اتریں گے. بندہ سجدے میں ہوگا, قیام میں ہوگا, رکوع میں ہوگا, تلاوت قرآن میں ہوگا, فرشتے آ کے پہلے تو اس کا دیدار کریں گے کھڑے ہو کے, اس کے بعد سب سے آگے بڑھ کر جبریل امین اس سے مصافحہ کریں گے, اور مصافحہ کرنے کے بعد کہیں گے بندے خدا تجھ پہ اللہ کا سلام ہو, رب العالمین کائنات کا خالق اور مالک تجھے سلام دے رہا ہے. اور جس سے سلامتی ہوتی ہے اس بندے کے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوتے ہیں. اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بندے تجھے اللہ نے آسمانی دنیا میں قبول فرما لیا اور تیرا چرچا آسمانی دنیا میں ہو رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور یہ لمحات ہم خود محسوس کر پائیں, خود ایکسپیرینس کر پائیں. وہاں آپ کیا کہیں گی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وقت کی کمی کے باعث دوسری مصروفیات بھی ہوتی ہیں, زیادہ سے زیادہ لوگ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو لوگ ایج جن کی بڑھ جاتی ہے, یعنی کبھی کبھار ان کے دل میں یہ ملال ہوتا ہے کہ ہم چاہ کر بھی سجدہ نہیں کر سکتے, اب مختلف پرابلمز ہیں, تکالیف ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں نا صدرہ, اللہ نے اپنی کتنی رحمتیں رکھی ہیں انسانوں کے لیے کہ اگر کوئی نماز کو کھڑے ہو کے ادا نہیں کر سکتا تو یہاں تک اس کو ایک رعایت ملی ہوئی ہے کہ وہ اشاروں سے نماز پڑھ سکتا ہے, آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے. تو مقصد اللہ تعالیٰ کا صرف یہ ہے کہ نیت سچی ہو اور اس کی درگاہ میں اس کے در پہ جانے کا جو ایک سبب ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت سے, حقوق العباد سے, دنیاوی اور آخرت کے حساب سے انسان کا دل و دماغ ایک ساتھ ہو, اور اسے یہ پتہ ہو کہ اگر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے تو کن خوبیوں کی وجہ سے کہا گیا ہے, اور اسے کس طرح اس پہ قائم اور رہنا ہے, ڈٹے ہوئے رکھنا. اور سب سے میں آپ کو بتاؤں صدرہ, دیکھیں قرآن شریف میں مسلمانوں کی نشانیاں بھی ہیں اور منافقین کی نشانیاں بھی ہیں. تو یہ طے کرنا ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال سے, اپنی باتوں سے, اپنے جو ہمارے سسٹم ہے اور ہمارے ایکشنز, ایگزیکٹلی اس میں ہم آیا اپنے آپ کو کیا مسلمان کہنے کی وہ جو پریکوزٹس ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں, اور منافقت سے کتنی دور ہوتے جا رہے ہیں. مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے جب بھی نماز کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری نمازوں کی, نہ روزے کی, اس طرح کی اطاعت کے لیے تو ہزاروں کروڑوں فرشتے ہیں موجود, لیکن یہ جو ضرورت ہے نماز پڑھنے کی وہ ہمیں یعنی بحیثیت انسان کی ہماری ضرورت ہے. فرحان صاحب, اکثر لوگ کہتے ہیں ایفرمیشنز, کسی کو کوئی اگر سیلف ڈاؤٹ میں ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ پہ اپنی خودی کو بلند کرو, اپنے آپ پہ یقین رکھو. اگر آپ نماز کا ترجمہ دیکھیں اور جتنی قرآنی آیات یا جتنی دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ یہی ہے جس میں آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, اپنا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور یہ یقین کر رہے ہیں کہ اللہ سننے والا ہے, رحیم ہے. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے. آئی تھنک کہ ہمارا بلیف ہی ہمیں اسٹرانگ کرتا ہے. اور